نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور میری ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ خلق عظیم اسوہ کامل، خلق عظیم اسوہ کامل، حضور کا آداب عزت سارے جہاں کو سکھا گیا۔ میری تقریر کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ایک شہری۔ دوستو، شہری سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ملک یا ریاست کا باشندہ ہو اور ملک کے قوانین کو تسلیم کرتا ہو۔ لیکن دوستو جب ہم سیرت مصطفیٰ کی اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے آقا دو جہاں کی شہریت دو طرح کی شہریت ہے۔ مکی زندگی کی شہریت عام شہریت تھی، کیونکہ وہاں ریاست کا وجود نہیں تھا، قبائلی اجارہ داری تھی، یعنی صرف فرائض ہی فرائض تھے، ریاست والے حقوق نہیں ملتے تھے۔ جبکہ مدنی زندگی میں آپ ریاست کے ایک عظیم شہری تھے، جہاں حقوق بھی تھے اور فرائض بھی تھے۔ یہ بات مبالغہ آرائی سے خالی ہے کہ ہمارے نبی پہلی قسم کی شہرت اور دوسری قسم کی شہرت دونوں میں بے مثال نظر آتے ہیں۔ آپ اتنے باوقار شہری تھے کہ قرآن کریم نے ان کی زندگی کو عالم انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ مطلب کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو با کمال بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ بچوں کے لیے بچپنے مصطفیٰ، جوانوں کے لیے جوانی مصطفیٰ، بوڑھوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑھاپا مبارک بطور نمونہ موجود ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں اتنے باکمال کہ ماں، بہن، بیٹی کو حق کے میراث دینے والے، ماں کے لیے اپنی چادر بچھا دینے والے، بہن کی عزت کرنے والے، بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانے والے، اور اپنے جملہ رشتہ داروں سے رضا الہی کے لیے قدر گزر کا معاملہ فرمانے والے۔ ترغیب میں جو فرماتے، مسکین کو صدقہ دینا ایک ثواب ہے اور قرابت دار کو صدقہ دینا دگنا ثواب ہے۔ بقول حالی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ہمسائے سے ایسا مثالی سلوک فرماتے کہ اس کے درد کو اپنا درد سمجھتے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے، اور فرماتے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے تنگ ہے وہ مومن ہی نہیں۔ یتیم لوگوں کے ساتھ باپ جیسا تعاون فرمانے والے، ان کے خرچے برداشت فرمانے والے، اور ان کے بارے میں یوں فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کی تاکید فرمائی وہ ہے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پیو وہی ان کو پلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو بھی پلاؤ۔ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اور ان کی آزادی کی ترغیب دلائی، گناہوں کے کفارات پر غلام کی آزادی کو رکھ دیا تاکہ ان کا غفارہ ہو جائے، ان کی آزادی کی ترغیب دلائی، ان کی جان بخشی ہو جائے گی۔ کیا خوب کسی نے کہا تھا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک میں مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور دوسروں کو بھی ترغیب دی۔ حبشہ کی طرف سے آنے والے وفد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہمان نوازی فرمائی۔ مہمان اور میزبان کے حقوق و فرائض بیان کیے، بیواؤں کے حقوق بیان کیے۔ وہ بیوہ جس کو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد غلام تصور کیا جاتا تھا، ان سے شادی کی ترغیب دلائی، ان کی خدمت کو اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر کا درجہ دیا۔ عام لوگوں سے جب ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے، معافی سے کام لیتے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا۔
बकौल हसन रजा, तुम्हें आता है उम्मत से कुछ प्यार ऐसा, तुम्हें आता है उम्मत से कुछ प्यार ऐसा, है तरकी अदब वरना कहूं हम पे फिदा हो। जरिया माश में आपकी तिजारत बहुत मुनाफा मंद साबित हुई, लेकिन कभी भी आपने झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि फरमाया सच्चा ताजिर क़यामत के दिन नबियों, शहीदों और सदीकों के साथ होगा। इज्जत और तावर अज़मत कानून मिसावाक की बुनियाद पर थी, किसी बड़े को छोटे पर और छोटे को बड़े पर कोई फौकियत नहीं थी। हजरत उसामा बिन ज़ैद बनु मखसूम के कबीले की 4 औरत की जब सिफारिश की तो आपने फरमाया, बेटा तुमसे पहले तो मैं इसलिए तबाह हुई कि उनके बड़े जुर्म करते तो माफ कर दिए जाते और गुरबाओं पर हद जारी कर दी जाती। खुदा की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। ईदों की तकमील गरीबों का हक लिए बगैर ना रखे। अलगर्ज एक अहमद जहर शहरी और हर लिहाज से लोगों को आसानी फराहम करने वाले अजीम शहरी बलाशुबा हमारे नबी हैं। दुआ है कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो खुद भूखा रहकर ओलों को खिलाता था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।